اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ، کھجور اور زمزم کے پانی کی ضیافت والی حدیث اور اس کی عجیب و غریب فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور پانی سے میری دعوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک مسلمان کی ضیافت کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی۔ جس شخص نے 2 مسلمانوں کی دعوت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعوت کی۔ جس شخص نے 3 لوگوں کی دعوت کی تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے حضرت جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کی دعوت کی۔ جس شخص نے 4 مسلمانوں کی دعوت کی تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ جس نے 5 مسلمانوں کی دعوت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی شخص نے جس دن اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا اس کے پہلے دن سے قیامت تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیں۔ جس شخص نے 6 آدمیوں کی ضیافت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 60 غلام آزاد کیے۔ جس شخص نے 7 لوگوں کی دعوت کی تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے 8 لوگوں کی دعوت کی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس شخص نے 9 لوگوں کی دعوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی تعداد میں نیکی عطا فرمائیں گے جتنی کسی شخص نے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے دن سے لے کر قیامت تک نافرمانی کی۔ جس شخص نے 10 آدمیوں کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جس نے قیامت تک نماز پڑھی، روزے رکھے، حج اور عمرے کیے۔ نوٹ: یہ حدیث مشہور اور معروف ہے، کئی کتابوں میں ہے، بندہ حج کے سفر میں ہے، کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے حوالہ نہیں لکھا۔ تشریح: یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے، اس لیے تمام محدثین کرام نے اس حدیث مسلسل کو بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل قبول اور لائق عمل ہے، اور جو ثواب اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی نیت سے ضیافت کرنا جائز اور باعث اجر ہے، اور مذکورہ بالا ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی ضیافت میں بہت زیادہ تکلف اختیار کرنا ضروری نہیں۔ سادگی کے ساتھ کھجور پانی کی دعوت پر بھی بیان فرمودہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے تکلفات کے پیچھے اجر و ثواب سے محروم نہ ہونا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کی ضیافت کا موقع ہو تو بروقت جو کچھ بھی موجود ہو اسی سے ضیافت کر دینی چاہیے، اور کسی خاص موقع پر حسب استطاعت کچھ پرتکلف کھانے بنوا کر مہمان کی ضیافت کرنا بھی جائز ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کی ضیافت میں اخلاص کا دامن تھامیں اور مذکورہ ثواب کی نیت کر لیا کریں، اور بلا نیت دعوت کر کے ثواب سے محروم نہ ہوں، یا ریاکاری اور نمود و نمائش کی ناجائز نیت کر کے اپنی ضیافت کو باعث گناہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔